لعلکم ترحمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قرآن مجید برہان رشید سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، توجہ سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت ہو یا درس قرآن کا مجمع ہو، قرآن جب بھی بیان کیا جائے ہر مسلمان پر خاموش رہتے ہوئے توجہ سے سننا فرض ہے، یہ اس پر لازم ہے۔ آج کی یہ نشست درس قرآن کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے نام احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے، سورۃ الشفا بھی ہے، سورہ وافیہ بھی ہے، سورہ نافیہ بھی ہے اور سورہ فاتحہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کہنے کا کیا مقصد ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ تو فتح سے لفظ نکلا ہے فاتحہ، اور فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی یا فتح پانے والی۔ جب ہم قرآن مجید برہان رشید کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ رکھ دیا گیا۔ سورہ شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کو اگر پڑھ کر کسی مریض پر دم کر دیا جائے اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرماتا ہے، تو اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے، 7 آیات مقدسات پر مشتمل ہے، اور اس کا اسلوب یہ ہے کہ 7 آیات میں سے ابتدائی 3 آیات اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، پھر اس کے بعد چوتھی آیت بندے اور رب کے درمیان منقسم ہے، جس میں عبادت اور بندگی اور اللہ سے مدد کا ذکر ہے، اور آخری 3 آیات تعلیم دعا پر مشتمل ہیں، اس لیے اس کو سورہ دعا یا سورہ تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، عالمین کا رب ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، لفظ تربیت بھی اسی رب سے ہی ماخوذ ہے۔ تو کسی بھی شے کو آہستگی کے ساتھ اس کی ابتدا سے درجہ کمال تک پہنچانے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو تمام مخلوق کو اس کے آغاز سے کمال تک پہنچانے والی ذات ہے، اس کو پالنے والی ذات ہے، تمام عالمین کا وہ رب ہے۔ العالم کی جمع ہے العالمین، العالم یعنی جہان، اور عالم کو اگر اصطلاحی طور پر دیکھا جائے تو عالم کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے آسان لفظوں میں کہ مخلوق پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب جب مخلوق پر عالم کا اطلاق ہو گیا تو پھر عالمین کہنے کی کیا وجہ تھی، جمع لانے کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ العالم میں ہی ساری مخلوق آ گئی، تو جمع لانے کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں بظاہر نظر نہیں آتی۔ لیکن اللہ کا کلام عبث نہیں ہے، اللہ کا کلام بیکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں کروڑ حکمتیں مضمر و پوشیدہ گئیں، تو العالمین فرمایا، عالمین کی عالم کی جمع عالمین گئے، اللہ تمام جہانوں کا۔ تو جب ایک جہان کہہ دیا تو ساری مخلوق داخل ہو گئی، پھر تمام جہان بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ اس عالمین میں جہان کی مختلف انواع و اقسام کا بیان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کی نوعیتوں کو بیان فرما دیا گیا۔ ایک عالم حیوانات ہے، تو ایک عالم جمادات ہے، تو ایک عالم نباتات ہے، تو ایک عالم حیوانات ہے، اس طرح یہ سارے عالم جنات ہے، عالم ملک ہے، عالم برزخ ہے، عالم ارواح ہے، عالم حیات ہے، یہ سارے عالم کو بیان کرنے کے لیے فرمایا رب العالمین، وہ ان تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا
پروردگار ہے پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، رحمان رحیم گئے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا گئے، مالک یوم الدین، کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ تو کیا آج کے دن کا اللہ مالک نہیں ہے؟ اللہ تو آج کے دن کا بھی مالک ہے، کل کے دن کا بھی مالک ہے، گزشتہ دن کا بھی مالک ہے، آئندہ دن کا بھی مالک ہے، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ لیکن آیت مقدسہ میں فرمایا مالکی یوم الدین، یوم دین کا مالک، آخرت کے دن کا مالک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء و مفسرین بیان فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مجازی ملکیتیں موجود ہوتی ہیں، انسان اپنے گھر کا مالک، گاڑی کا مالک، دکان کا مالک، فیکٹری کا مالک، مکان کا مالک، تو یہ مالک ملکیت رکھنے والے کو مالک کہتے ہیں۔ یہ مجازی ملکیت رکھتا گئے، حقیقی ملکیت تو ہر شے اللہ ہی کی گئے، ہر شے اللہ کی ہے، لیکن دنیا میں آ گئے تو مجازاً ہم کہہ دیتے ہیں یہ میرا گھر گئے، یہ میری گاڑی گئے، یہ میری فیکٹری گئے، تو مجازی ملکیتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن وہ دن ہوگا کہ اس دن ساری مجازی ملکیتیں ختم ہو چکی ہوں گی اور بادشاہت اور ملکیت صرف اللہ واحد قہار کی ہوگی۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، وہ آخرت کے دن کا مالک ہے۔ اس دن مجازی طور پر بھی کوئی ملکیت کا دعوے دار نہیں ہوگا، اگرچہ آج موجود ہے، حقیقی ملکیت تو آج بھی اللہ ہی کی گئے اور قیامت کے دن بھی اللہ ہی کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اپنے رب سے عرض کر رہا گئے ایاک نعبد، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے گئے، و ایاک نستعین، اور خاص ہم تجھی سے مدد طلب کرتے گئے۔ بندہ عرض کر رہا ہے کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے گئے اور تجھی سے مدد طلب کرتے گئے۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اختیار تذلل، یعنی بندہ اپنے آپ کو رب کے سامنے بالکل پستی میں پیش کر دے، بالکل جھک جائے، اس کو تذلل کہتے ہیں، جس کو ہم عرف عام میں ذلیل ہونا کہتے ہیں، لیکن یہاں احتراماً ذلیل ہونے کی بجائے پستی میں جھک جانا مراد ہے، بالکل اللہ کے سامنے جھک جانا مراد ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت کرنا۔ تو یہی حال ہے، بندے کے جسم میں سب سے بلند ترین حصہ جسم کون سا گئے؟ اس کی پیشانی گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس سب سے بلند ترین حصے کو زمین پر رکھ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ تذلل کو اختیار کر لیتا گئے۔ اسی اختیار تذلل کو طاعت و عبادت کہا جاتا ہے۔ تو بندہ کہہ رہا ہے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، وحدہ لا شریک، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے گئے کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں گئے۔ تو کسی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی، سجدہ بھی صرف اور صرف رب کو ہو سکتا ہے اور کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہم عبادت کرتے گئے۔ پھر کہتا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے گئے، استعانت تجھی سے طلب کرتے گئے۔ مدد طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا، اپنی دنیا میں بھی اپنی آخرت کے لیے بھی ہم تجھی سے مدد طلب کرتے گئے۔ اب یہ جو ایاک نستعین میں حصر آ رہا ہے، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ کسی اور سے ہم مدد طلب نہیں کرتے، حالانکہ ہمارا دن رات کا مشاہدہ ہے، بلکہ تجربہ ہے، دن رات ہم مدد طلب کرتے رہتے ہیں۔ کسی سے پانی پی رہے ہوتے ہیں تو پانی پلانے پر وہ مدد کر رہا ہوتا ہے، کسی سے کھانا مانگ رہے ہوتے ہیں تو کھانا کھلانے پہ وہ مدد کر رہا ہوتا ہے، کسی سے سواری استعمال کرتے ہیں تو سواری ہماری مدد کر رہی ہوتی ہے۔ ہم دن رات کسی نہ کسی ذریعے سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آیت مقدسہ سے تاثر کیا مل رہا ہے؟ ایاک نستعین، ہم تو تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء فرماتے ہیں یہاں جس مدد کا بیان ہے، جس استعانت کا بیان ہے، جس عون کا بیان ہے، وہ مدد حقیقی ہے، یعنی مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقی مدد، ایک مجازی مدد۔ حقیقی مدد کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی مدد کر سکتا نہیں۔ اور مجازی مدد کا مطلب کیا ہے؟ مجازی مدد کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی مدد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا سے،
اللہ کے مدد پر قادر کرنے کی وجہ سے اللہ کے بندے بھی مدد کرتے گئے، وہ مجازی مدد گئے۔ اور اسی مجازی مدد کا ذکر قرآن میں دوسرے مقام پر گئے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دیکھیں یہاں ہے استعینوا، وہاں تھا نستعینوا، ایاک نستعین، نستعینوا استعینوا۔ نستعینوا کا معنی ہے ہم مدد طلب کرتے گئے، استعینوا کا معنی ہے تم مدد طلب کرو، وہ حکم گئے اور یہاں خبر گئے، یہاں خبر دے رہے ہیں ہم مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے گئے، اور وہاں حکم گئے مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ اب ان دونوں کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کیجئے کہ ایک جگہ رب نے فرمایا کہ بندے یوں کہہ کہ ہم تو تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ایک جگہ رب فرما رہا ہے کہ تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اب ظاہر ہے کہ صبر بھی خدا نہیں گئے، نماز بھی خدا نہیں گئے، غیر خدا گئے، غیر اللہ گئے، بلکہ صبر اور نماز تو ذوات بھی نہیں ہیں، صفات ہیں۔ ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفت۔ ایک شخص ہے، آپ کہتے ہیں یار زید اچھا نعت خواں ہے، تو زید تو اس کی ذات ہے، اچھا نعت خواں ہونا اس کی صفت ہے۔ تو ایک ہوتی ہے ذات، ایک ہوتی ہے صفت۔ تو صبر کرنا تو ایک صفت ہے، صبر کرنے والے کا نام اگر محمد اکرم ہے تو محمد اکرم ذات ہے، صبر کرنا اس کی صفت ہے تو وہ صابر کہلائے گا۔ اگر کوئی عبداللہ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں تو عبداللہ ذات ہے، نماز پڑھنا اس کی صفت ہے۔ تو جب صفت سے حکم مانگنا، حکم فرمایا کہ مدد طلب کرو، صفت سے مدد طلب کرو، تو ذات افضل گئے یا صفت افضل گئے؟ کیونکہ صفت بغیر ذات کے نہیں پائی جا سکتی، صفت کا وجود بغیر ذات کے، یعنی آپ بولیں اچھا نعت خواں اور بندہ کوئی نہ ہو تو آپ سے سوال ہوگا کون ہے بھائی؟ یہ تو صفت ہے اچھا نعت خواں ہونا، ہے کون؟ تو ذات افضل ہوئی یا صفت؟ کیونکہ صفت بغیر ذات کے نہیں ہو سکتی، ذات بغیر صفت کے ہو سکتی ہے، تو ذات افضل گئے۔ صفت سے مدد طلب کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو جو صبر کرنے والا ہو اس سے مدد طلب کرنا بدرجہ اولا جائز ہوگا، جو نماز پڑھنے والا ہو اس سے مدد طلب کرنا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ تو پھر یا غوث المدد کہنے میں، یا داتا علی حجویری المدد کہنے میں، یا غریب نواز المدد کہنے میں کیا فرق ہے؟ کیا غریب نواز صابر و نمازی نہ تھے؟ کیا غوث اعظم صابر و نمازی نہ تھے؟ یقیناً تھے۔ تو جب صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا تو صابر اور نمازی سے مدد طلب کرنا بدرجہ اولا جائز ہوا۔ فرق وہی گئے کہ اللہ سے مدد حقیقی گئے اور اللہ کے نیک بندوں سے مدد مجازی گئے، یعنی وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے گئے۔ اگر اللہ انہیں مدد پر قدرت نہ دیتا تو کبھی کسی کی وہ مدد کرنے پر قادر نہ ہو سکتے تھے۔ تو یہ گئے فلسفہ قرآنی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد ہی اہدنا الصراط المستقیم، بندہ دعا کر رہا ہے اپنے رب سے، اور کب کب دعا کر رہا ہے؟ ہر نماز میں کر رہا ہے، ہر نماز میں ہی نہیں، نماز کی ہر رکعت میں کر رہا ہے۔ فجر میں 4 بار کر رہا ہے، ظہر میں 12 بار کر رہا ہے، عصر میں 8 بار کر رہا ہے، مغرب میں 7 بار کر رہا ہے، عشاء میں 17 بار کر رہا ہے۔ پھر اگر وہ اوابین پڑھ رہا ہے اور تہجد پڑھ رہا ہے اور صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے اور اشراق و چاش پڑھ رہا ہے، اس میں بھی بار بار کر رہا ہے۔ یہ سورت تو ہر نماز میں پڑھ رہا ہے نا، سورہ فاتحہ، تو ہر نماز میں کیا دعا کر رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ آگے اس کی وہ تفصیل بھی بیان کر رہا ہے اپنی دعا میں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام فرمایا؟ انعم اللہ علیہم، قرآن میں دوسرے مقام پر ہے نا، اللہ نے جن پر انعام فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء گئے، وہ صدیقین گئے، وہ شہداء گئے اور وہ صالحین ہیں۔ صالحین میں سارے اولیاء آ گئے۔ آسان لفظوں میں نبیوں سے، نبیوں کے راستے پر چلنے کی دعا گئے، ولیوں کے راستے پر چلنے کی دعا گئے، صحابہ کے راستے پر چلنے کی دعا گئے، اہل بیت کے راستے پر چلنے کی دعا۔ یہ دعا ہر نماز میں وہ کر رہا ہوتا ہے کہ مولا ہمیں ان کے راستے پر چلا کیونکہ ان پر تو نے انعام کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور دعا کرتا ہے
یعنی ایک طرف ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتا ہے، دوسری طرف جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے راستے سے بچنے کی بھی دعا کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیرہ کہہ کے وہ کہہ رہا ہے نہ کہ ان کے راستے پر جو غضب یافتہ ہیں اور نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ تمام مفسرین نے تقریباً یہی لکھا کہ المغضوب علیہم یعنی جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں، ولا الضالین میں الضالین جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی ہیں۔ یعنی وہ نماز میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے نبیوں کے راستے پر چلا، صحابہ کے راستے پر چلا، اہل بیت کے راستے پر چلا، غوث اعظم کے راستے پر چلا، خواجہ غریب نواز کے راستے پر چلا، داتا علی حجویری کے راستے پر چلا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے راستے پر چلا، اور ساتھ میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا۔ یہ ہر نماز میں ہر رکعت میں کہہ رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب وہ نماز سے باہر نکلتا ہے تو پھر ان کے طریقے پر چلنے لگ جاتا ہے؟ نہ وہ یہودیوں کا طرز عمل چھوڑتا ہے، نہ وہ نصرانیوں کا طرز عمل چھوڑتا ہے، تہذیب و تمدن انہی کے اختیار کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں غنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تم مسلمان کوئی نہیں گئے، ذات پات میں اونچ نیچ میں فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں گئے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں گئے؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو مسلمان ایک ہونے کو تیار نہیں گئے، وضع میں نصارہ اور یہود کی پیروی کر رہے گئے، انہی کی طرح چہرہ بنایا ہوا ہے، انہی کی طرح لباس زیب تن کیا ہوا ہے، انہی کی طرح کھاتے پیتے گئے، انہی کی چیزیں استعمال کرتے گئے، انہی کی طرح اپنا لائف اسٹائل بنایا ہوا ہے۔ جب یہ ساری باتیں آپ نے کی ہوئی ہیں اور پھر اسی لائف اسٹائل کے ساتھ آ کے آپ کہتے ہیں یا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلا، تو کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ آپ یہاں کے کہہ رہے ہو نہ چلا اور چل بھی رہے ہو، نہ چلا چل رہے ہو، نہ چلا چل رہے ہو۔ تو قول و فعل کا تضاد اسے کہتے ہیں، یہ ہے قول و فعل کا تضاد، اور ایسا شخص کبھی ہدایت نہیں پا سکتا جس کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ تو آپ نے اگر کہہ دیا کہ ان کے راستے پر نہیں چلنا تو نہیں چلنا، ہم نے چلنا گئے تو ہمارے لیے ہدایت کا ایک ہی راستہ گئے، اور وہ راستہ آمنہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس راستے کے علاوہ ہدایت کہیں پر بھی نہیں گئے۔ تو قرآن مجید کی اس تعلیم پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ سورہ فاتحہ جو آج آپ نے سماعت فرمائی گئے، ہر نماز میں اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ذہن کہیں اور بھٹکے گا نہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں نا ادھر ادھر کے خیالات، وہ نہیں آئیں گے، وساوس نہیں آئیں گے، کیونکہ توجہ ترجمہ اور معنی کی طرف ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہم کہہ رہے ہوں گے دل سے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، یعنی وہ دعا جو ہم اپنے رب سے کر رہے ہیں ہم جانتے ہوں گے میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں، ورنہ تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ زبان ہی نہیں آتی ہمیں۔ تو اس لیے آج اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آگے بھی قرآن کو معانی کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اور خاص طور پر یہودیوں نصرانیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔